راجوری پونچھ میں لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا بالکل معلوم نہیں ہے. ہر گھر میں ایک لیڈر ہے لیکن سرکار سے کوئی سوال نہیں کرتے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. یہاں پر روڈز کی کنڈیشن دیکھیں, ریلوے لائن کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو. اور آج یہاں پر دیکھیں جب الیکشن کی باری آتی ہے ہر گھر میں سے لوگ اٹھ کے کمپین کر رہے ہیں. نہ محبوبہ مفتی ابھی تک یہاں پہنچی, نہ ہی عمر عبداللہ صاحب آئے, نہ کانگریس کا کوئی بڑا لیڈر آیا, نہ ہی بی جے پی کا کوئی بڑا لیڈر آیا, نہ ہی اپنی پارٹی کا لیڈر آیا. لیکن یہاں لوگ جو ہیں کمپین کرنے میں لگے ہیں, فلانی پارٹی کو جتانا ہے, اس کو جتانا ہے, فلاں کو جتانا ہے. صرف سوکھی لیڈرشپ ہے. اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ ادھیکش رویندر رینا لکھتے ہیں کہ مغل روڈ جو ہے چل نہیں رہی ہے, اس لیے الیکشن ڈیفر کیے جائیں. رویندر رینا صاحب آپ بھی تو راجوری سے ہیں, کیوں مغل روڈ جو ہے آل ویدر روڈ نہیں بنائی جا رہی ہے؟ کیوں ایسی نوبت آتی ہے کہ مغل روڈ نہیں چل پاتی وقت پر؟ آخر آپ کی حکومت ہے, سینٹر میں آپ ہو, اور اب آپ اس وقت اپریل مئی میں آ کے لیٹر لکھ رہے ہو کہ مغل روڈ جو ہے خراب ہے وہاں پر, اس لیے الیکشن ڈیفر کیے جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہنا ہے سینئر صحافی جموں کشمیر کی پلوی سیرین. انہوں نے سوال اٹھائے ہیں, ذرا آپ وہ بھی سنیں. آپ آج ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں کہ پولنگ ڈیلے کر دیں, لیکن 5 سال سے آپ کو مغل روڈ یاد نہیں آیا, اور آپ کو تو کینڈیڈیٹ بھی اس علاقے سے کھڑا نہیں ہو رہا, پھر آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ بالکل صحیح بات. آج جب الیکشن ہو رہا ہے اور آج ان کو یاد آ رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں کیا ان نے کیا, کیا اس کا حساب نہیں مانگا جانا چاہیے؟ صرف لوگوں کو گجر, پہاڑی, کشمیری کے نام پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ووٹ بٹورے جاتے ہیں. یہاں کے لوگ سوال بھی نہیں کرتے آخر سرکار ان کے لیے کر کیا رہی ہے. پہاڑیوں کو یہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے آپ کو ایس ٹی دلائی ہے, آپ کی مانگ پوری کی. گجر بکروال کمیونٹی کو یہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے آپ کو جنگلوں میں رائٹس دیے, فلاں دیا, یہ دیا, وہ دیا. آخر کب تک یہاں کے لوگ خاموش رہیں گے؟ یہاں پر جو ریلوے لائن ہے کب بچھے گی؟ یہاں کی روڈز جو ہیں کب بہتر ہوں گی؟ اگر راجوری پونچھ میں روڈز کی یہ کنڈیشن ہے, یہاں پر ہماری کنسٹیچوئنسی کو اننت ناگ کے ساتھ جوڑا گیا, اور مغل روڈ کی کیا کنڈیشن ہے, اپریل مئی میں بھی اگر یہ روڈ نہیں چل رہی ہے تو پھر یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس روڈ کو آل ویدر روڈ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ ذرا پلوی سیرین سے ہی سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ بھی اب بول پڑی ہے یہاں کی کنڈیشنز کو لے کر. مغل روڈ کو ایک آل ویدر روڈ بنانے کی ڈیمانڈ آج کی نہیں ہے, بہت پرانی ہے, اور اس علاقے کے لوگ تو ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ مغل روڈ کو آل ویدر روڈ بنانا بہت ضروری ہے, یہ اس علاقے کو کشمیر کے ساتھ جوڑتا ہے, اور زیادہ تر اس علاقے کے لوگ پریفر کرتے ہیں کشمیر کے ہسپتالوں میں اپنے پیشنٹ کو لے جانا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پر جو ہے مغل روڈ جو ہے آل ویدر روڈ بنایا جانا چاہیے, لیکن اس کی طرف کوئی بھی لیڈر دھیان نہیں دے رہا ہے. سرکار جو ہے اس وقت بی جے پی کی ہے, انہوں نے بھی پچھلے 5 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. یہاں سے جو ایم پی تھے جگل کشور شرما, آپ مجھے بتائیے انہوں نے راجوری پونچھ کے لیے کیا کیا؟ وہ صرف الیکشن کے ٹائم یہاں پر آتے تھے اور یہاں سے چلے جاتے تھے. اس بار تو اللہ کا شکر ہے کہ راجوری پونچھ سے کم وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, سیٹ الگ ہو گئی ہے. لیکن اب جو لیڈر آئے گا جس کو ہم ووٹ دیں گے وہ کیا کام کرے گا؟ کیا راجوری پونچھ کے لوگوں کو ان سے نہیں پوچھنا چاہیے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ صرف گجر, پہاڑی, کشمیری کے علاوہ یہاں کے لیڈرز کو کیا آتا ہے؟ ذرا آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے. یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ سے بیوقوف بنایا گیا ہے, اور مجھے تو ترس یہاں کے لیڈرز کا آتا ہے جو خواہ مخواہ میں اپنے جیب سے خرچہ کر کے پارٹیوں کی کمپین چلا رہے ہیں, اس کو ووٹ دینا ہے, اس کو ووٹ دینا ہے, فلاں کو فون کرتے ہیں. لیکن کشمیر سے یا جموں سے یا دہلی سے جو بڑے بڑے لیڈرز, ان کا کوئی نام و نشان نہیں. ان لیڈرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے ووٹرز کا, یہاں کے ورکرز کا. لیکن یہاں کا ورکر جو ہے خود لگا ہوا ہے کہ فلاں پارٹی کو جتانا ہے. گجر, پہاڑی, کشمیری اس طرح ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. راجوری پونچھ والوں کو میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے راجوری پونچھ والو, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اس وقت بھی موقع ہے, جو لیڈر آپ کے پاس آتا ہے اس سے پوچھئے کہ آپ کیا کریں گے ہمارے لیے, لکھت میں لیجئے. ہمیں ہمیشہ سے بیوقوف بنایا گیا ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کوٹرنکا کا کالج ابھی تک نہیں بنا, اور دور دراز علاقوں میں روڈز کی کیا کنڈیشن ہے.
اور اب جو کہ یہ مغل روڈ ہے ایک امپارٹنٹ روڈ ہے کیونکہ حکومت نے ان کو اننت ناگ کے ساتھ جوڑا ہے. اننت ناگ راجوری ایک کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے, یہاں پر پارلیمنٹ کی ایک سیٹ ہے, لیکن روڈ کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھنے کے قابل ہے. یہاں کے بی جے پی کے اسٹیٹ ادھیکش لکھتے ہیں روڈ خراب ہے, اچھا نہیں ہے, اس لیے ڈیفر کیا جائے الیکشن. ارے ڈیفر کتنا ہی کریں گے, 4 جون کو تو آپ نے الیکشن کا رزلٹ بتانا ہے, اس سے پہلے ہی کرنا ہے نا. تو 1 مہینے میں کیا روڈ ٹھیک ہوگا جو آج تک نہیں ہوا. بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا یوا بھی نہیں سمجھتا ہے, یہاں کے لیڈرز بھی نہیں سمجھتے ہیں. میں صرف ووٹ بینک کی طرح ابھی تک استعمال کیا گیا ہے. کبھی ایک پارٹی نے کیا, کبھی دوسری پارٹی نے کیا, کبھی تیسری پارٹی نے کیا, لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پر ہمیں یہاں پر صرف بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمیشہ سے. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں, اور ہمارا پیج زاہد میر ZFM JK فیس بک پر فالو کریں. اگرچہ یوٹیوب پر ہیں تو ZFM JK سبسکرائب کریں. شکریہ.